اللہ 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 اللہ۔ آئے دن کوئی نہ کوئی خط اور فون ہوتا ہے کہ میں ایک ہی گھر کا بڑا ہوں اور مجھے بہت خوف ہو رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا ہوگا۔ لے بھائی، ارے ماں باپ کے مرنے کے بعد بچے مر جاتے ہیں یا پل جاتے ہیں؟ کیونکہ پالنے والے اللہ ہیں۔ اگر پالنے والے ماں باپ ہوتے تو بات ختم ہو جاتی۔ رات کو ہی ایک خاتون نے بات کی کہ مجھے اپنے ابا سے بہت محبت ہے اور دن میں کبھی کبھی دو تین دفعہ مجھے اپنے ابا کے لیے وسوسے آتے ہیں، میں پریشان ہو جاتی ہوں۔ محرم خاتون، تو میں کہا آپ کو پریشانی کی کیا بات ہے؟ ہمارے دین کے اندر کوئی ایسی بات تو ہے نہیں جس کا جواب ہمارے پاس نہ ہو۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ مفتی صاحبان 15 کے بجائے 18 دن لگا لیں گے، لیکن کوئی جواب یہ نہیں لکھیں گے کہ صاحب ہم نے 18 دن لگا لیے، 2 مہینے لگا دیے، دین میں اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ایسا آج تک کوئی استفتاء نہیں ہوا تیار کہ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا دین میں، بنے گا آپ کو جو وسوسہ آ رہا ہے ہمیں بھی وسوسہ آتا ہے۔ جب حضرت والا حیات تھے دب، پھر حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، پھر ظاہری بات ہے والدین سب کے لیے ہمیں بھی وسوسے آتے ہیں، اپنے اولاد کے لیے بھی آتے ہیں۔ یہ تو حل ہو چکا معاملہ 1400 برس پہلے۔ کیسے؟ میں نے کہا ایسے کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا مجھے اپنے ایمان کے بارے میں، اپنے والدین کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، کاروبار کے معاملے میں، گھر کے معاملے میں، پیسوں کے معاملے میں بہت وسوسے آتے ہیں مجھے۔ مسئلہ حل ہو گیا نہیں؟ ہمارا بھی یہی ہے نا سوال کہ سب کے لیے وسوسے آتے ہیں نا۔ اور کتنے ایسے خاندان ہیں جو الگ رہتے ہیں، نوکری پیشہ ہیں، کاروبار ہے، آج کل مندی ہو گئی، اب پریشانی کہ میں مر جاؤں گا تو گھر کا کیا ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابی سے فرمایا کہ یہ دعا پڑھ لیا کریں آپ۔ دعا اتنی چیزوں کی حفاظت کے لیے دعا کم از کم 1.5 پیج کی تو ہونی چاہیے نا، جو کم از کم 5 سال کے اندر ہمیں یاد ہو ٹکڑا ٹکڑا کر کے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے۔ بھائی کتنی لمبی چوڑی دعا ہونی چاہیے، لیکن دعا کیا؟ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ کیا بھائی 30 سیکنڈ لگے؟ 20 سیکنڈ؟ 10 سیکنڈ بھی نہیں لگے۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ معاملہ تو یومیہ دینا بھائی۔ چند دنوں کے بعد صحابی رسول صلی اللہ تعالی وسلم خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے اب؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس سب مزے ہی مزے ہیں، سب کام ہو گیا ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں کیا کیا اس کتاب کے اندر ہے، کاش ہم اس کو اپنے کلیجے سے لگا کر رکھیں نا۔ کوڑ، جنون، برس، فالج سے حفاظت کی دعا، ہر چیز کے نقصان کی حفاظت کی دعا، دعائے برائے حفاظت دین۔ بھائی غور سے سنیے گا، فرمایا دعا برائے حفاظت دین، جان، اولاد، اہل و عیال، مال ان کی چاہیے جناب۔ اور بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی 3 مرتبہ صبح و شام پڑھ لیں۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت ہو میرے دین اور جان پر، میری اولاد پر، اہل و عیال پر اور مال پر۔ پیارے شیخ نے فرمایا غور کرنا، مال آخر میں، پہلے دین۔ مال کی یہ ویلیو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک۔ مقصد نہیں ہے، وسائل زندگی ہے، لیکن اتنا مصروف ہو جانا، حضرت نے فرمایا کہ اپنی جائیداد اور بزنس اور نوکری بچانے کے لیے کتنی فکریں ہیں، اپنے بڑے افسر کا کتنا دھیان رہتا ہے اور اس کی کتنی فکر ہوتی ہے وہ ناراض نہ رہے، اور سب سے بڑے رب وہ ناراض ہونے کوئی مسئلہ ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ جیسے کھلے سانڈ کی طرح زندگی گزارو۔ اللہ 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 اللہ